موش ڈرامے میں تو بہت زیادہ مشکلات کا آغاز ہو چکا ہے۔ گڈی نے تو تائی کے ساتھ بدلہ لینے کے لیے جس شیطان کو جگا دیا ہے، اب وہی اس کے لیے بہت زیادہ مصیبتوں کا پہاڑ کھڑا کرنے والا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آدم کو یہ بھی وہ کہہ چکی ہے کہ وہ تو اس سے بہت محبت کرتی ہے، لیکن جب سے مہک نے آدم کے سامنے یہ بات ظاہر کر دی ہے کہ وہ اب اس کے بچے کو نام دے دے، تو اس کے بعد تو گڈی کو بھی اس پر بہت سارا غصہ آ رہا ہے، کیونکہ پہلے تو شایان کی محبت میں وہ آدم کو ٹھکرا کر چلی گئی تھی، اور جب شایان کی اصلیت کے بارے میں اس کو معلوم ہوا ہے، تب سے وہ آدم سے یہ کہہ رہی ہے کہ وہ اس کے بچے کو اپنا نام دے دے۔ یہ باتیں تو گڈی کے لیے بھی ناقابل برداشت ہیں، کیونکہ وہ آدم کی محبت میں بہت زیادہ آگے چلی گئی ہے، اور وہ یہ کبھی بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ اس طرح مہک اچانک اپنا فیصلہ بدل دے گی، اور وہ آدم جس کو وہ اپنے ساتھ محبت پر مجبور کرتی آئی، یہاں تک کہ اس کے دل میں بھی محبت پیدا کر چکی ہے، اب وہ اس مقام سے کیسے واپس لوٹ جائے۔ اسی وجہ سے تو اب گڈی کا بھی رویہ مہک کے ساتھ بدلنے والا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی حقیقت کے بارے میں بھی سب کو بتا دے، لیکن جو کچھ اس نے تائی زلیخا کے ساتھ کیا ہے، اب وہ آگے جا کر اس کے لیے بھی مشکلات کا باعث بن رہا ہے، کیونکہ تائی زلیخا کی حقیقت کے بارے میں تو چھوٹے ملک صاحب کو سب کچھ معلوم ہے کہ کس طرح وہ اس کو زہر دلواتی رہی تاکہ وہ مر جائے۔ اگر گڈی بیچ میں نہ آتی تو ابھی تک تو چھوٹے ملک کا انتقال بھی ہو چکا ہوتا، لیکن جب سے اس کو یہ معلوم ہوا ہے کہ اس کی بیوی اس کے پیچھے تھی، اب وہ اپنی بیوی کے پیچھے بھی بہت بری طرح پڑنے والا ہے، اور تب تو تائی کو اس بات کا احساس ہوگا کہ یہ سب کچھ گڈی کی ہی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ عن قریب چھوٹا ملک اس بات کے اوپر تیار ہو جائے گا کہ وہ ڈاکٹر کو مار ڈالے تاکہ زلیخا کو اس کے صحیح عبرتناک انجام تک پہنچا سکے، جبکہ بڑے ملک صاحب کو تو اس بات پر بہت زیادہ خوشی ہے کہ ان کا بیٹا ٹھیک ہو چکا ہے، لیکن ان کو اس کی شیطانیت کے بارے میں تو ابھی تک پتہ ہی نہیں کہ یہ کس شیطان کے جاگنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اور گڈی کو تو صحیح معنوں میں یہ صاف الفاظ میں بول چکا ہے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے اور اسی لیے وہ اس سے جلد نکاح کرے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ مہک کی پریشانی کو بھی اس کے چہرے پر صاف طریقے سے پڑھ چکا ہے، جو مہک کی پریشانی کا باعث بننے والا ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ یہ کس قسم کا انسان ہے اور اس کی کیسی زندگی گزری ہے، اور اگر اس کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ مہک کے پاس شایان کا بچہ ہے اور وہ اس سے شادی کر چکی ہے، تو یہ تو اس کے لیے بہت زیادہ مصیبتوں کا پہاڑ کھڑا کر دے گا، اور ساتھ ہی ساتھ طوفانوں کا وہ سلسلہ جو کہ اس نے اس کی زندگی میں قائم کرنا ہے، وہ بھی آدم کو آگے جا کر نظر آنے والا ہے۔ آدم تو ہر ممکن یہ کوشش کرے گا کہ کسی طرح وہ مہک کو شایان سے طلاق دلوا دے، کیونکہ اس کی والدہ بھی اس بات کو اب دیکھ چکی ہیں کہ وہ مہک سے اندھی محبت کرتا ہے، اور اس کی محبت میں تو وہ کسی بھی حد پر جا سکتا ہے۔ اسی لیے آگے آنے والی ایپیسوڈز میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ آدم مہک کے لیے بہت زیادہ قربانیوں کا سلسلہ بھی شروع کرے گا، کیونکہ مہک کے لیے تو وہ زندگی میں بہت زیادہ خوشیاں چاہتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ شایان کو بھی شادی کے بعد بہت زیادہ کانفیڈنس آ گیا ہے، اسی لیے تو وہ اپنے ماموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بھی اب بات کر سکتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ان کو یہ بھی حکم دے رہا ہے کہ اب وہ اس کو اس کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے دے، ورنہ وہ ان کی بیٹی کو طلاق دے دے گا، اور بیٹی کو طلاق دے دی تو اس کے بعد تو اس کی بیٹی کے اوپر طلاق کا دھبا لگ سکتا ہے۔ اسی لیے تو شایان کی بہادری دیکھ کر اس کے ماموں کو بھی بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے، اور وہ پیر صاحب کے پاس جا کر کوئی دم درود بھی کروا رہے ہیں تاکہ کسی طرح بھی شایان کو اپنے قابو میں کر سکیں، کیونکہ شایان کا حد سے بڑھتا ہوا کانفیڈنس اور اس کے ساتھ اس کی بہادری اب ان سب کو بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا کر رہی ہے، کیونکہ وہ تو اپنے بہن کے میاں سے بھی یہ کہہ چکا ہے کہ اگر اس نے اس کی بہن کو طلاق دینی ہے تو چاہے دے دے، کیونکہ بدلے میں وہ اس کے ماموں کی بیٹی کو بھی طلاق دے دے گا۔ یہ ساری باتیں تو سب کے سامنے بہت زیادہ شوق ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ گڈی کا جینا تو چھوٹا ملک بہت زیادہ حرام کرنے والا ہے، کیونکہ وہ تو اس کو ہر ممکن اس بات کے اوپر لا رہا ہے کہ وہ بہت جلد اس سے نکاح کر لے گا، جبکہ گڈی بھی صاف الفاظ میں اس کو یہ کہہ چکی ہے، یہ سوچ ہے تمہاری، میں دیکھتی ہوں کہ کب تم اس طرح کا کوئی قدم اٹھا سکو گے۔ یہ باتیں تو وہ بھی جانتی ہے کہ زلیخا ضرور اس کے راستے میں آئے گی، لیکن زلیخا کے ساتھ بربادی کا سلسلہ جو اس نے شروع کرنا تھا، اب اس سے ذریعے وہ خود ہی برباد ہو رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ گڈی اس کا کیسے مقابلہ کرتی ہے۔ ویسے تو گڈی اپنی اس بات کے اوپر بہت زیادہ کانفیڈنٹ تھی کہ وہ کسی کا بھی مقابلہ کر سکتی ہے، اور کسی کو بھی اس حد تک گرا سکتی ہے کہ وہ کبھی بھی اس کے سامنے کھڑے ہونے کی کوشش نہ کرے۔ یہ کوشش تو وہ ایک دفعہ کر چکی ہے،
کیونکہ اس نے تو تائی کے خلاف جو سازش کی تھی اب وہ اسی گڑھے کے اندر خود گر چکی ہے۔ ابھی تو یہ دیکھنا ہے کہ وہ چھوٹے ملک کا مقابلہ کیسے کرے گی۔ تو چلیں اپنے پرومو ریویو کو آج یہیں ختم کرتے ہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔